پر رہائشی کا اسٹیٹس ختم ہو گیا. تو یہ قانون جو بنایا گیا یہ اچانک بنا گیا, امینڈمنٹ کر لی گئی, لیکن یہ کراچی کے شہریوں کے لیے انتہا خوفناک چیز ہے کہ شاید اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوگا. بالکل اسٹیٹس اب ختم ہو گیا. اب جس کا جو دل چاہے گا, اگر 10 گھر بنے ہوئے اور 10 کے 10 اگر چاہیں گے کہ ہم اسکول بنا لیں تو کوئی نہیں روک سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعیم خان زادہ, ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے اور ایسا قانون کراچی میں لاگو کر دیا گیا ہے جس سے رہائشی اسٹیٹس یعنی رہائشی گھر کا جو اسٹیٹس ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو گیا ہے. کراچی ٹاؤن اینڈ پلاننگ اینڈ ریگولیشن کے جو 2002 کا ایکٹ ہے اس کے تحت امینڈمنٹ کی گئی ہے, اور اس امینڈمنٹ اتنی خوفناک ہے کہ اب کراچی کے اندر جو بھی 400 گز میں, 600 گز میں, 1000 گز میں یا اس سے زیادہ گز کے مکان کے اوپر رہتے ہیں تو ان کو اب ان کے برابر میں اگر کوئی ریسٹورنٹ بنے گا, کوئی ہوٹل بنے گا, کوئی کلینک بنے گا, کوئی اسکول بنے گا, آپ ان کو روک نہیں سکتے. جی بالکل, یہ اب قانون بن گیا ہے. اس کے لیے پہلے جو ہے ڈائریکٹر جنرل اسحاق کھوڑو صاحب نے لا ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مسودہ پیش کیا. مسودہ جو ہے وہ منظور ہو گیا. 13 تاریخ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. تاہم اب جو ہے وہ کراچی کا کوئی بھی علاقے کے اندر, کسی بھی جگہ کے اندر کوئی بھی گھر ہوگا, اس کے برابر کے اندر کسی قسم کی بھی اب ایکٹیویٹیز ہوگی, تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کمرشل بنیادوں کے اوپر کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ غور کیجئے گا, کوئی کلینک بنتا ہے تو اللہ واسطے کا یا کوئی فلاحی کام نہیں ہوتا ہے. کلینک کے اندر جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. وہاں پر اگر ڈاکٹرز اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کلینک کے اندر وہاں پر اپنی تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں. ریسٹورنٹ بنے گا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ریسٹورنٹ تو کمرشل ایکٹیویٹیز ہے. اس کے بعد اسکول جو ہوتا ہے, اسکول اللہ واسطے نہیں بنتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ اسکولوں کے اندر بھی وہاں پر فیس لی جاتی ہے. تو اگر آپ کا گھر بنا ہوا ہے اور برابر کے اندر آپ کو ایکٹیویٹیز کے کو جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. اب کسی کا بھی دل چاہے گا, کوئی بھی کرے گا, جائے گا ایک ریگولائز کرے گا اپنے گھر کو اور اپنے گھر کو بولے گا کہ بھائی میں اسکول بنوانا چاہتا ہوں. ایک گھر جو ہے وہ, اب یہ بھی بتائیں آپ کو, کراچی کے اندر ایک گھر اگر 600 گز کا جو ہے, اگر اس کا 1 لاکھ روپے کرایہ ہے, جیسے اگر پوش ایریاز کے اندر کرتے ہیں 1 سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کرایہ ہے, اگر اسکول کے اندر اگر وہ کرے گا تو وہ اسکول سے ارننگ اس کی کتنی ہوگی, 30 لاکھ 40 لاکھ روپے کی ہوگی. اسی طریقے سے ریسٹورنٹ کی بھی ہوگی. تو یہ قانون جو بنایا گیا یہ اچانک بنا گیا, امینڈمنٹ کر لی گئی. آٹونومس باڈی ہے, وہ ڈی جی کے پاس اختیارات ہیں, بالکل ہیں, لیکن اس کو اب دیکھنا پڑے گا کہ پورا شہر کو اب جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا دیا گیا ہے. ہم یہ بھی بتائیں کراچی کے اندر جو ہے وہ اس وقت اللیگل کنسٹرکشن اتنی بے پناہ ہے کہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پانی کا, سیوریج کا, لائٹس کا, گیس کا تباہ ہو چکا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سب سے اہم ایشو یہ بھی ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ یہ یوٹیلیٹیز کی جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے, اگر ایک 120 گز کا مکان ہے اس کے اندر 4 پورشن بنا دیے جاتے ہیں, 60 گز کے جو ہے وہ 4 بنا دیے پورشن, اس میں تمام گھروں میں جو ہے وہ میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ تو اس سے خوفناک صورتحال ہونے جا رہی ہے کہ یہ ایک امینڈمنٹ کر دی گئی ہے ایک لا کے اندر. اس کے اندر قانون کے اندر اجازت دی جاتی ہے لیکن ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ 400 گز میں 600 گز کے جو بڑے بڑے جو ایریاز ہیں جہاں پر بھی ہیں ابھی بھی بے تحاشا جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اسکولز بھی چل رہے ہیں, ریسٹورنٹ بھی چل رہے ہیں, بوتیکس بھی چل رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز اس شہر کے اندر ہو رہی ہے. لیکن ان کے پاس قانونی جو ہے وہ طور کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اب ڈی جی ایس بی سی اسحاق کھوڑو صاحب نے جو ابھی آئے دوبارہ 3ری دفعہ یہ آئے ہیں ڈی جی بن کر, تو یہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے یہ اس طرح کا لا جو ہے وہ پاس کر دیا امینڈمنٹ کر کے. لیکن یہ کراچی کے شہریوں کے لیے انتہا خوفناک چیز ہے کہ شاید اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوگا جب یہ تمام چیزیں ہوں گی. مبینہ طور کے اوپر کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے, کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کے اسکولز ہیں, ان کے کچھ کاروباری سرگرمیاں ہیں اس طرح کی رہائشی آبادیوں کے اندر. اس لیے کہ یہ بھی پتہ ہے کہ بینچ بنی ہوئی تھی ہائی کورٹ کے اندر, وہاں سے بینچ میں جو ہے وہاں پر گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے تھے کہ وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی رہائشی آبادیوں میں, جس میں ڈی جی کے ڈی اے کو بھی جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا اور دیگر لوگوں کو بھی نامزد کیا گیا تھا. ان کی گرفتاری کے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے. تمام چیزوں کو جو ہے وہ اسموتھلی جو ہے وہ ایک قانون کے تحت لایا جا رہا ہے. لیکن یہ قانون اس شہر کے اندر رہنے والوں کے لیے انتہائی مشکل کا سبب بن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہائشیوں کا اسٹیٹس, پورے کراچی پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر, اکانومی کا ہب, وہ جو ہے اب یہاں پر رہائشیوں کا اسٹیٹس ختم ہو گیا. بالکل اسٹیٹس اب ختم ہو گیا. اب جس کا جو دل چاہے گا, اگر 10 گھر بنے ہوئے اور 10 کے 10 اگر چاہیں گے کہ ہم اسکول بنا لیں تو کوئی نہیں روک سکتا.
سامنے والے گھر کے جو سامنے اسٹریٹ پہ جو سامنے والے گھر ہوتے ہیں وہ پریشان ہوں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جب اسکول بنتا ہے تو وہاں پہ وینس بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، پورا ایک ایجوکیشن وہ ہے. اس کے بعد کرائٹیریا الگ بنایا ہوا ہے انہوں نے، 400 گز پہ اتنا ہوگا پرائمری ملے گا، 600 پہ اتنا ملے گا. وہ کرائٹیریا الگ چیز ہے، لیکن رہائشی جو پلاٹس ہیں یا رہائشی جو مکانات ہیں ان میں سوشل یہ اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹیز دینا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کوشچن مارک ہے. اس سے شہر کا جو ہے انفراسٹرکچر پہلی بالکل تباہ حالی کا بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ اس کے بعد بھی پوری ہو جائے گی.